یہ والے بھی ہیں سر. اول بتا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کی یہ مختصر اور پروقار تقریب اس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے انتہائی محترم، ہمارے عزیز، ہمارے برخوردار جناب آغاز خان گنڈپور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ اپنے صوبائی حلقے سے جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے ایک نیک فال سمجھتے ہیں، صرف جماعت کے لیے نہیں، اس علاقے کے لیے، اس وسیب کے لیے، اس پسماندہ خطے کے لیے کہ ہم مل کر اس پسماندہ علاقے کو روب ترقی کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور اپنی توانائیاں اس مقصد کے لیے مجتمع کریں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے کچھ اپنے ارشادات فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آغاز گنڈپور یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اور مولانا صاحب اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، میرے دادا پردادا کے ٹائم سے آ رہا ہے، اور ہم نے الیکشن ساتھ بھی لڑے ہیں، اتحاد میں بھی لڑے ہیں. پر اس بار میں نے اور میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اور جس طرح کا مولانا صاحب امن و امان کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے میں امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے میرے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اور مولانا صاحب ایک ہی خاندان ہیں پہلے بھی، اور اب ہم اسے ایک حتمی شکل دینا چاہتے ہیں کہ یہ میری جو شمولیت ہے ان کی پارٹی میں انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور انہوں نے مجھے ہر مشکل، ہمارے خاندان کو ہر مشکل ٹائم میں ہمیں جو ہے انہوں نے سہارا دیا ہے، اور اپنے بچوں کی طرح انہوں نے مجھے ٹریٹ کیا ہے. یا میرے والد صاحب تھے اکرام خان، ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا. میرے دادا مفتی صاحب کے ساتھ، مولانا صاحب کے والد صاحب، ان کے ساتھ منسٹر بھی رہے تھے، اور ہمارا تعلق آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. اور انشاءاللہ پی کے 115 پہ میں یہ سیٹ ان کو انشاءاللہ گفٹ کر کے دوں گا، اور میری اپنی پوری کوشش ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا رزلٹ دوں، اور انشاءاللہ مولانا صاحب کی دعائیں اور سپورٹ ہمارے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ اس بار ہم ڈی خان نہیں بلکہ پورا صوبہ خیبر پختونخوا کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. میرے خیال میں ٹوپی ذرا دے دیں تاکہ مبارک پوری دا جنډا دا ټوپۍ انشاءالله بختوره ده در باندې که د الله
مبارک ہو. تو اب آپ فرمائیں جو کہلوانا چاہیں کہلوا دیں آج. مولانا صاحب ایک تو کل جو ایک واقعہ ہوا ہے ناخوشگوار اس میں تو وضاحت تو آ گئی ہے تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں آپ اس کا بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کے لیے دیکھیے وضاحت تو بالکل آ گئی ہے اور میں خود تو نہیں تھا اس موقع تو گھر پہ تھا لیکن بہرحال گولیاں لگی ہیں گاڑیوں کو تو یہ واقعہ اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں تھا اس میں نہیں تھا میں محفوظ رہا وغیرہ وغیرہ. یہ امن و امان کے حوالے سے سوالات اٹھا رہا ہے اور ہم جو ایک زمانے سے مسلسل یعنی پریس کانفرنسوں میں اجتماعات میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا ہو صوبہ بلوچستان ہو یہ دونوں انتہائی متاثر ہیں جی. اور یہاں تو ایک تسلسل ہے یعنی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا باجوڑ میں ہمارے ایک ہی اجتماع میں 73 ساتھی شہید ہو گئے اور اس کے بعد مسلسل وہ سلسلہ اب 80 تک پہنچ گئے ہیں. اس طرح دوسرے قبائلی علاقوں میں بھی شمالی وزیرستان میں جنوبی وزیرستان میں ٹانک میں آپ جانتے ہیں ہمارے محمود خان بٹنی کے بھائی جو میئر ہیں ٹانک کے پچھلے سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا اس سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا. تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے بچایا ان کو. لیکن اس حالت میں آپ بتائیں کہ ہم کمپین کیسے چلائیں جی اور اتنی بڑی سیکورٹی اپنے ساتھ لے کر جو ہم چلیں گے جی ہم تو اس کے عادی نہیں ہیں جی. ہم تو تنہا ایک گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ہیں. تو اس صورتحال میں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے بالکل انہوں نے تجزیہ نہیں کیا حالات کا. اور یہ جو ایک لفظ استعمال آج کل نئی اصطلاح کے طور پر کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے یکساں مواقع. اب یکساں مواقع صرف ایک پارٹی کے حوالے سے یعنی ہم دو صوبوں کے حوالے سے یکساں مواقع نہیں ہوں گے. ہمیں اگر پنجاب میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے یا سندھ میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے تو کیا ہمارے پختونخوا یا ہمارے بلوچستان کے الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے الیکشن لازمی ہے آئین کا تقاضا ہے. اور ہم نے تو تحریک اٹھائی تھی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے جی. لیکن الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے. یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھئی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. آج میں نے لکی مورت میں دن گزارا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ دن کیسے گزرا ہوگا جی کس سیکورٹی کے تحت گزرا ہوگا جی. اور اس سے جو پبلک کو پریشانیاں ہوتی ہیں عوام کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں بازاروں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں جی یہ ساری کس قیمت پر آخر کی. لہذا ہم پھر اپنی بات دہرانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ بذات خود ایک بدامنی کا واقعہ تو ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے صوبائی اور ضلعی یہ آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی یا پبلک کو تحفظ نہیں دے سکتی؟ حضرت بات یہ ہے کہ سیکورٹی فراہم بھی کرتی ہے. آج بھی فل سیکورٹی موجود تھی سب کچھ موجود تھا لیکن میں تو ان حالات میں ہوں کہ کس طرح سب کو تو اس طرح نہیں ہوتا نا جی. چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں لیکن ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی. لیکن اس وقت جس وقت میں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں اسی دن رات کو مجھے تھریٹ آیا کہ آپ کو تھریٹ ہے. ایک اور سیاستدان کا بھی اس میں نام تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمارے لیے بہت ہی فکر مندی کا باعث ہیں تمام پارٹیوں کے لیے تمام امیدواروں کے لیے
میں نے تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں، کہتے نہیں چلا سکتے. مولانا صاحب ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو پائیں گے یا کرنے چاہیے؟ بھئی الیکشن کمیشن غور تو کرے اس بات پر، ہماری درخواست پر غور تو کرے. خود فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب خود کہ 2 صوبوں کے امن کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن حل کیا ہے؟ میں دعا گو رہوں گا. اب یہ ان کا حل ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. دیکھنے میں ہے کہ آپ کے اس پہ پارٹی اسپیسیفکلی اداروں کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے، تو ایسے حالات میں الیکشن کا ہونا کیا ممکن ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے. الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو، ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا. اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے، یہ دھاندلی کا راستہ کھولتا ہے. جی تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے صوبے کے پی میں کوئی مہینے 1.5 مہینے کے لیے الیکشن ملتوی ہو جائے؟ اب یہ تو الیکشن کمیشن ہی سوچ سکتا ہے. ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں. جو رونا دھونا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. باقی ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہمارے رونے دھونے کو کیا اہمیت دیتے ہیں. مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا؟ معاشی استحکام ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ ایک جملے سے اس کو حل کریں. ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں، ہم آئیں گے 6 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے، 3 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے. اس طرح نہیں ہے جی. گزشتہ 3.5 سالوں میں 4 سالوں میں جو زمین بوس ہوا ہے اور جہاں آپ کا سالانہ جی ڈی پی منفی پہ آ گیا، اس کے بعد آپ دیوالیہ پن کے بالکل دہانے کھڑے ہو گئے. اور اگر ہم نے 15-16 مہینوں کے اندر اس کو دیوالیہ سے نکالا ہے ملک کو، لیکن اب پھر دوبارہ اس کنارے پہ پہنچ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آج حکومت پاکستان جو اس وقت ہے نگران، وہ جون میں بجٹ دے سکے گا. بہت مشکل ہوگا اس کے لیے. تو اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہے. ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا. آج عالمی برادری اور پاکستان کے دوست ممالک وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ہمارا پاکستان سے ہاتھ اٹھ جائے گا. ہم اپنے پاکستان میں پھر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے لیے نہیں آ رہے. تو یہ حقائق ہیں. خدا کے لیے ذرا ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں. اور اگر ریاست مدینہ ہے تو پھر ریاست مدینہ میں تو انصاف ہر ایک کے لیے ہو نا. سب کو حق برابر ملنا چاہیے. یہ کیا مطلب کہ اگر قانون ہے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو پھر اس میں صرف عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ تو اس کی زد میں آئیں، لیکن وہ قانون کی زد میں نہ آئے. اس کے خلاف قانونی کارروائی بالکل بھی نہ ہو. وہ بالا تر ہیں. اس طرح کے نظریات پیش کرنا، اس طرح قوم کو گمراہ کرنا، اس طرح نوجوان ذہن کو گمراہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں چلتی ملک کے اندر. اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی انتظامی معاملات میں کمزور تھا، وہ تو تھا ہی تھا. معیشت تباہ کر دی، ملک کے وجود کو خطرہ ہے جی. اور کشمیر کے 3 حصوں کی بات اس نے کی ہے، پاکستان کی تقسیم کی باتیں اس نے کی ہے. اور یہ ایسے انداز میں کرتا ہے کہ کم از کم ہم جیسا سیاسی کارکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا ایجنڈا ہے. مولانا صاحب افغانستان کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ آپ کا وزٹ ہے کوئی، شاید وہاں پہ آپ وزٹ کر لیں. تو جو امن و امان کے آج کل ان کے ساتھ حالات کچھ ہمارے اچھے نہیں ہے، بارڈر پہ ٹینشن چل رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر ان چیزوں کا کیا ہوگا؟ یا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہماری کوشش ہے. دعوت ان کی طرف سے آئی ہے، امارت اسلامیہ کی طرف سے باضابطہ ان کے سفیر نے میرے گھر آ کر پہنچائی ہے. اور یہ جو الیکشن کا شیڈول آ گیا، اس کے میں پھر کاغذات نامزدگی داخل کرنا، سکروٹیاں ہونا، اور ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے جی کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ بھی جاری کرنے تھے، امیدواروں کا تعین بھی کرنا تھا پورے ملک کے لیے. تو یہ مصروفیات ذرا حائل رہی ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں امکان ہے کہ میں افغانستان جاؤں. اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے حل کے لیے کہ ہم 2 دوست ملک ہیں، برادر ملک ہیں. ہماری قومیت بھی ایک ہے، ہمارا مذہب بھی ایک ہے، ہماری ثقافت بھی ایک ہے. ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ شاید کوئی دوسرا ملک اتنا قریب نہیں ہوگا. تو پھر ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے استحکام، معاشی استحکام، استقلال اس کو سامنے رکھیں. افغانستان کا استحکام پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے. اس مقصد کے لیے ہم جائیں گے. اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ
इसको तोड़ेंगे। पीटीआई के जो कई उम्मीदवार थे उनको कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? और आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ पीटीआई के लोगों के मुस्तरद हुए हैं, अख्तर जान मैंगल के मुस्तरद हुए हैं? तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ उनके? जी जाहिर है जी कि अगर कागजात पे एतराज़ है तो मेरे कागजात पर एतराज़ मेरे भी मुस्तरद हो जाएंगे। तो ये जो अन्य वाह कागजात दाखिल करते हैं और कोई पता नहीं करते कि भाई, तो इनके ऊपर इतने वाजिबात हैं कि एक पे वो सबूत पेश नहीं कर सकते हैं। अन्य वाह दाखिल किए हैं उन्होंने, इस तरीके से मुस्तरद तो फिर होंगे। अच्छा, मौलाना साहब, इस तरह के हालात में जिस तरह आप कह रहे हैं कि कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा, आप कैंपेन नहीं कर सकते, तो क्या आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे? मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मुझे वो माहौल भी दिया जाए। 1 महीने के अंदर आप समझते हैं? और अगर हाँ, ये बात अपनी जगह पर है कि अगर वो मुझे पुरअमन माहौल देना चाहते हैं, इस मकसद के लिए अगर चंद दिन मुअख्खर हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। कोई मसला नहीं। मौलाना साहब, आप जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे 22 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग है, 20 घंटे की गैस की लोड शेडिंग है, और आप एक मुअस्सर सियासी वेट भी रखते हैं, तो डेरा इस्माइल खान का क्या बनेगा? मेरे ख्याल में जब मैं इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए थे तो तब भी लोड शेडिंग थी। ये बिल्कुल थी, लेकिन आप अब बहुत बेताज। जाहिर है जी हजरत, मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ के लोड शेडिंग के खिलाफ हम लड़े हैं, हमने यहाँ की बिजली बहाल की, फिर उसके बाद दोबारा हालात ये सूरत हाल बन गई कि शिकायतें उठने लगी हैं जी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस बहरान से हम सिर्फ डेरा इस्माइल खान को नहीं पूरे मुल्क को निकालेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, डेरा इस्माइल खान से पीटीआई तकरीबन इलेक्शन से बाहर नजर आ रही है, तो आपका मुकाबला साबिक सैनिक साहब से होने जा रहा है या कुंडी बरादरान? मुझे नहीं मालूम अभी तक, मुझे नहीं मालूम। अपना बनूँ है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन साहब, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी? यहाँ पे भी आप देख लें जैसे मरकज में नून लीग के साथ हुआ है, यहाँ में जो यहाँ की सियासत है इसके हवाले से अभी तक देखिए, सीट एडजस्टमेंट होगी ज़रूरत की बुनियाद पर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी हमने हर ज़िले को इजाज़त दी हुई है कि वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी पार्टी के साथ। मौलाना साहब, सिटी की सीट जो है बहुत अहमियत के हमें होने लगी है, तो आप लोगों पीपल पार्टी की तरफ अगर देखा जाए या जमीयत की तरफ से सिटी की सीट का टिकट अभी तक पास नहीं हो सका, तो आप लोग किन को देना चाहते हैं? अभी दिन है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो नहीं देंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। सर, पाटपुर के हवाले से कोई शाम जब इकबार साहब भी आ रहे हैं, उस हवाले से क्या पार्टी मौके है, क्या इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी। मखदूम बिरादरी के साथ हम मुंतज़र हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा उसके लिए इंशाल्लाह। जितने आपके तरक्याती मंसूबे शुरू हैं, बड़े मंसूबे मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस तरह ये रोड है, क्या आप ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के नताइज की वजह से जबकि अगर ऐसा अपसेट हो जाए तो उस तरक्याती मंसूबों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? तरक्याती मंसूबों पर असर नहीं पड़ेगा, तरक्याती मंसूबे और बढ़ेंगे। हमने अपने इस पसमानदा इलाके की तरक्की के लिए एक अहद पैमान किया है, इसकी मिट्टी से हमने अहद पैमान किया है, और पूरी तारीख़ हमारी इस बात की गवाह है कि लोगों के मसाइल भी होते हैं, इनफरादी मसाइल भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, हम उसके लिए भी हाजिर रहते हैं, लेकिन खित्ते को तरक्की देना, गुमर यूनिवर्सिटी से लेकर इस सिपैक तक, ये तमाम बड़े मंसूबे जितने भी हैं, जिसमें CRBC भी आ रहा है, जिसमें गुमरजाम भी आ रहा है, जिसमें मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल भी आ रहा है, जिसमें और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे इलाके में और खित्ते में हैं, वो सिलसिला चलता रहेगा, उसको रोकेंगे नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आगे बढ़ाएंगे। और जो कुछ हो रहा है ये हमने शुरुआत की इस 1.5 साल के अरसे में, इससे आगे जब एक दफ़ा अगर मुस्तकिल हुकूमत हमें मिलती है और उसमें हमें कोई किरदार मजबूत मिलता है तो इसमें इजाफा होगा इंशाअल्लाह, कमी नहीं होने देंगे देखिए, वजाहत तो बिल्कुल आ गई है, और मैं खुद तो नहीं था उस मौके तो घर पे था, लेकिन बहरहाल गोलियां लगी हैं गाड़ियों को,
तो ये वाकया इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि मैं था उसमें, मैं नहीं था, मैं महफूज रहा वगैरह वगैरह। ये अमन व अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है। और हम जो एक ज़माने से मुसलसल यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, इज्तिमाआत में बार बार ये बात कह रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलोचिस्तान हो, ये दोनों इंतहाई मुतासर हैं जी। और यहाँ तो एक तसलसल है, यानी चंद महीने पहले आपने देखा बाजावड़ में हमारे एक ही इज्तिमा में 73 साथी शहीद हो गए, और उसके बाद मुसलसल वो सिलसिला अब 80 तक पहुँच गए हैं। इस तरह दूसरे कबायली इलाकों में भी, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, टांक में, आप जानते हैं हमारे महमूद खान बिटनी के भाई जो मेयर हैं टांग के, पिछले साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ, इस साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ। तो अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने बचाया उनको। लेकिन इस हालत में आप बताएं कि हम कैंपेन कैसे चलाएं, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर जो हम चलेंगे, हम तो इसके आदी नहीं हैं जी। हम तो तनहा एक गाड़ी में सफ़र करने वाले लोग हैं। तो इस सूरत हाल में मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि जो कुछ हुआ है बिल्कुल उन्होंने तज्जिया नहीं किया हालात का। और ये जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल आजकल नई इस्तिलाह के तौर पर के लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यकसा मौक़े, और यकसा मौक़े सिर्फ एक पार्टी के हवाले से, यानी हम दो सूबों के हवाले से यकसा मौक़े नहीं होंगे हमें। अगर पंजाब में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है या सिंध में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है, तो क्या हमारे पख्तूनख्वा या हमारे बलोचिस्तान के इलेक्शन का हम मुतालबा करते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन लाजिमी है, आइन का तकाजा है। और हमने तो तहरीक उठाई थी 2018 के इलेक्शन में धांधली की वजह से जी। लेकिन इलेक्शन दिए जाए और इलेक्शन का माहौल भी दिया जाए। ये नहीं कि हमें इस तरह छोड़ दिया जाए कि हम सुबह से शाम तक सोचते रहें, हम भी फिक्रमंद हों कि भाई शाम तक घर वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। आज मैंने लकी मोहरत में दिन गुजारा है, आप खुद अंदाजा लगाएं कि दिन कैसे गुजरा होगा जी, किस सिक्योरिटी के तहत गुजरा होगा जी। और इससे जो पब्लिक को परेशानियां होती हैं, आवाम को जो परेशानियां होती है, बाजारों को जो परेशानियां होती हैं जी, ये सारी किस कीमत पर आखिर की। लिहाजा हम फिर अपनी बात दोहराना चाहते हैं कि जो वाक़या रात को हुआ है ये बज़ात खुद एक बदअमनी का वाक़या तो है। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सूबाई और ज़िली, ये आपको सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती या पब्लिक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती? असल बात यह है कि सिक्योरिटी फराहम भी करती है। आज भी फुल सिक्योरिटी मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था। लेकिन मैं तो इन हालात में हूँ कि किस तरह, सबको तो इस तरह नहीं होता ना जी। चलो मुझे तो आप एक पार्टी सरबराह की हैसियत से ट्रीट कर लें, मुझे आप हर तरफ से सिक्योरिटी दे दें, लेकिन हर उम्मीदवार को तो नहीं होता जी। लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, उसी दिन रात को मुझे थ्रेट आया कि आपको थ्रेट है। एक और सियासतदान का भी उसमें नाम था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे लिए बहुत ही फिक्रमंदी का बायस हैं, तमाम पार्टियों के लिए, तमाम उम्मीदवारों के लिए। मैंने तो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से भी पूछा है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, कहते नहीं चला सकते। साहब ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो पाएंगे, भाई इलेक्शन कमीशन गौर तो करे इस बात पर, हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करे। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद कि दो सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन हल क्या है, मैं दुआ गो रहूँगा। अब ये उनका हल है, तो इस तरीके से नहीं होता। देखने में है कि आपके इस पे पार्टी स्पेसिफिकली इदारों की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि आपको खतरा है, तो ऐसे हालात में इलेक्शन का होना क्या मुमकिन है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है जी। तो क्या इस बात का इम्कान है कि हमारे सूबे केपी में कोई महीने डेढ़ महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए?
اب یہ تو الیکشن کمیشن ہی سوچ سکتا ہے. ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں. جو رونا دھونا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. باقی ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہمارے رونے دھونے کو کیا اہمیت دیتے ہیں. مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا؟ معاشی استحکام ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ ایک جملے سے اس کو حل کر دیں. ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں ہم آئیں گے 6 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے, 3 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے. اس طرح نہیں ہے جی. گزشتہ 3.5 سالوں میں 4 سالوں میں جو زمین بوس ہوا ہے اور جہاں آپ کا سالانہ GDP منفی پہ آ گیا, اس کے بعد آپ دیوالیہ پن کے بالکل دہانے کھڑے ہو گئے. اور اگر ہم نے 15-16 مہینوں کے اندر اس کو دیوالیہ سے نکالا ہے ملک کو, لیکن اب پھر دوبارہ اس کنارے پہ پہنچ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آج حکومت پاکستان جو اس وقت ہے نگران, وہ جون میں بجٹ دے سکے گا. بہت مشکل ہوگا اس کے لیے. تو اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہے. ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا. آج عالمی برادری اور پاکستان کے دوست ممالک وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ہمارا پاکستان سے ہاتھ اٹھ جائے گا. ہم اپنے پاکستان میں پھر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے لیے نہیں آ رہے. تو یہ حقائق ہیں. خدا کے لیے ذرا ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں. اور اگر ریاست مدینہ ہے تو پھر ریاست مدینہ میں تو انصاف ہر ایک کے لیے ہو نا. سب کو حق برابر ملنا چاہیے. یہ کیا مطلب کہ اگر قانون ہے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو پھر اس میں صرف عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ تو اس کی زد میں آئیں, لیکن وہ قانون کی زد میں نہ آئے. اس کے خلاف قانونی کارروائی بالکل بھی نہ ہو. وہ بالا تر ہیں. اس طرح کے نظریات پیش کرنا, اس طرح قوم کو گمراہ کرنا, اس طرح نوجوان ذہن کو گمراہ کرنا, یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں چلتی ملک کے اندر. اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی انتظامی معاملات میں کمزور تھا, وہ تو تھا ہی تھا. معیشت تباہ کر دی, ملک کے وجود کو خطرہ ہے جی. اور کشمیر کے 3 حصوں کی بات اس نے کی ہے, پاکستان کی تقسیم کی باتیں اس نے کی ہے, اور یہ ایسے انداز میں کرتا ہے کہ کم از کم ہم جیسا سیاسی کارکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا ایجنڈا ہے. مولانا صاحب افغانستان کے حوالے سے ایسے باتیں چل رہی تھی کہ آپ کا وزٹ ہے کوئی, شاید وہاں پہ آپ وزٹ کر لیں. تو جو امن و امان کے آج کل ان کے ساتھ حالات کچھ ہمارے اچھے نہیں ہیں, بارڈر پہ ٹینشن چل رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر ان چیزوں کا کیا ہوگا, یا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہماری کوشش ہے. دعوت ان کی طرف سے آئی ہے, امارت اسلامیہ کی طرف سے باضابطہ ان کے سفیر نے میرے گھر آ کر پہنچائی ہے. اور یہ جو الیکشن کا شیڈول آ گیا, اس کے پھر کاغذات نامزدگی داخل کرنا, سکروٹنی ہونا, اور ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے جی کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ بھی جاری کرنے تھے, امیدواروں کا تعین بھی کرنا تھا پورے ملک کے لیے. تو یہ مصروفیات ذرا حائل رہی ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں امکان ہے کہ میں افغانستان جاؤں. اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے حل کے لیے کہ ہم 2 دوست ملک ہیں, برادر ملک ہیں. ہماری قومیت بھی ایک ہے, ہمارا مذہب بھی ایک ہے, ہماری ثقافت بھی ایک ہے. ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ شاید کوئی دوسرا ملک اتنا قریب نہیں ہوگا. تو پھر ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے استحکام, معاشی استحکام, استقلال, اس کو سامنے رکھیں. افغانستان کا استحکام پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے. اس مقصد کے لیے ہم جائیں گے. اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں, انشاءاللہ اس کو توڑیں گے. PTI کے جو کئی امیدوار تھے ان کو کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے, کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف PTI کے لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں, اختر جان مینگل کے مسترد ہوئے ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ان کے؟ جی ظاہر ہے جی کہ اگر اس کاغذات پہ اعتراض ہے تو میرے کاغذات پر اعتراض میرے بھی مسترد ہو جائیں گے. تو یہ جو انواع کاغذات داخل کرتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کرتے کہ بھئی, تو ان کے اوپر اتنے واجبات ہیں کہ ایک پہ وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے ہیں. انواع داخل کیے ہیں انہوں نے, اس طریقے سے مسترد تو پھر ہوں گے. مولانا کے حالات میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپین کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, کمپین نہیں کر سکتے, تو کیا آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ میں تو جانا چاہتا ہوں, لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ مجھے وہ ماحول بھی دیا جائے. 1 مہینے کے اندر آپ سمجھتے ہیں؟ اور اگر ہاں, یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر وہ مجھے پرامن ماحول دینا چاہتے ہیں, اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی.
कोई मसला नहीं होगा। मौलाना साहब, आप जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे 22 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग है, 20 घंटे की गैस की लोड शेडिंग है, और आप एक मुअस्सर सियासी वेट भी रखते हैं, तो डेरा इस्माइल खान का क्या बनेगा? मेरे ख्याल में जब मैं इलेक्शन के लिए कागजात दामदगी में दाखिल नहीं किए थे तो तब भी लोड शेडिंग थी। ये बिल्कुल थी, लेकिन आप ये अब बहुत बेताज। ज़ाहिर है जी हजरत, मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ के लोड शेडिंग के खिलाफ हम लड़े हैं। हमने यहाँ की बिजली बहाल की, फिर उसके बाद दोबारा हालात ये सूरत हाल बन गई कि शिकायतें उठने लगी हैं जी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बहरान से हम सिर्फ डेरा इस्माइल खान को नहीं पूरे मुल्क को निकालेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, डेरा इस्माइल खान से पीटीआई तकरीबन इलेक्शन से बाहर नजर आ रही है, तो आपका मुकाबला साबिक सैनिक साहब से होने जा रहा है या कुंडी बरादरान से? मुझे नहीं मालूम अभी तक, मुझे नहीं मालूम, अपना मालूम है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन साहब, यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी, यहाँ पे भी आप देख लें जैसे मरकज में नून लीग के साथ हुआ है, यहाँ में जो यहाँ की सियासत है इसके हवाले से अभी तक देखिए, सीट एडजस्टमेंट होगी ज़रूरत की बुनियाद पर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी हमने हर ज़िले को इजाज़त दी हुई है कि वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी पार्टी के साथ। मौलाना साहब, सिटी की सीट जो है बहुत अहमियत के हमें होने लगी है, तो आप लोग पीपल पार्टी की तरफ अगर देखा जाए या जमीयत की तरफ से सिटी की सीट का टिकट अभी तक बस नहीं हो सका, तो आप लोग किन को देना चाहते हैं? अभी दिन है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो नहीं देंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। सर, पाटपुर के हवाले से कोई शाम जो है इकबार साहब भी आ रहे हैं आज, उस हवाले से क्या पार्टी मौक़िफ़ है या क्या मतलब इंशाल्लाह हो जाएगा, वो भी मखदूम बिरादरी के साथ हम मुंतज़र हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा उसके भी इंशाल्लाह। आपके तरक्याती जितने आपके तरक्याती मंसूबे शुरू हैं, बड़े मंसूबे मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस तरह ये रोड है, क्या आप ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के नताइज की वजह से जबकि अगर ऐसा अपसेट हो जाए तो उसकी तरक्याती मंसूबों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? तरक्याती मंसूबों पर असर नहीं पड़ेगा, तरक्याती मंसूबे और बढ़ेंगे। हमने अपने इस पसमानदा इलाके की तरक्की के लिए एक अहद पैमान किया है, इसकी मिट्टी से हमने अहद पैमान किया है, और पूरी तारीख़ हमारी इस बात की गवाह है कि लोगों के मसाइल भी होते हैं, इनफरादी मसाइल भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, हम उसके लिए भी हाजिर रहते हैं, लेकिन खित्ते को तरक्की देना गुमर यूनिवर्सिटी से लेकर इस सिपैक तक, ये तमाम बड़े मंसूबे जितने भी हैं, जिसमें CRBC भी आ रहा है, जिसमें गुमरजाम भी आ रहा है, जिसमें मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल भी आ रहा है, जिसमें और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे इलाके में और खित्ते में हैं, वो सिलसिला चलता रहेगा, उसको रोकेंगे नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आगे बढ़ाएंगे। और जो कुछ हो रहा है ये हमने शुरुआत की इस 1.5 साल के अरसे में, इससे आगे जब एक दफ़ा अगर मुस्तकिल हुकूमत हमें मिलती है और उसमें हमें कोई किरदार मजबूत मिलता है तो इसमें इजाफा होगा इंशाअल्लाह, कमी नहीं होने देंगे रहे हैं कि इस तरह के हालात हैं कि आपके लिए? देखिए, वजाहत तो बिल्कुल आ गई है, और मैं खुद तो नहीं था उस मौके तो घर पे था, लेकिन बहरहाल गोलियां लगी हैं गाड़ियों को, तो ये वाक़या इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि मैं था उसमें, मैं नहीं था, मैं महफूज रहा वगैरह वगैरह। ये अमन व अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है, और हम जो एक ज़माने से मुसलसल यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इज्तिमाआत में बार बार ये बात कह रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलोचिस्तान हो, ये दोनों इंतहाई मुतासर हैं जी। और यहाँ तो एक तसलसल है, यानी चंद महीने पहले आपने देखा बाजावड़ में हमारे एक ही इज्तिमा में 73 साथी शहीद हो गए, और उसके बाद मुसलसल वो सिलसिला अब 80 तक पहुँच गए। इस तरह दूसरे कबायली इलाकों में भी, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, टांक में, आप जानते हैं हमारे महमूद खान बिटनी के भाई जो मेयर हैं टांग के, पिछले साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ, इस साल भी दौरे पे निकले तो उन पर हमला हुआ।
تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے بچایا ان کو. لیکن اس حالت میں آپ بتائیں کہ ہم کمپین کیسے چلائیں جی, اور اتنی بڑی سیکورٹی اپنے ساتھ لے کر جو ہم چلیں گے جی, ہم تو اس کے عادی نہیں ہیں جی, ہم تو تنہا ایک گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ہیں. تو اس صورتحال میں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے بالکل انہوں نے تجزیہ نہیں کیا حالات کا. اور یہ جو ایک لفظ استعمال آج کل نئی اصطلاح کے طور پر کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے, یکساں مواقع. اب یکساں مواقع صرف ایک پارٹی کے حوالے سے, یعنی ہم دو صوبوں کے حوالے سے یکساں مواقع نہیں ہوں گے ہمیں. اگر پنجاب میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے یا سندھ میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے, تو کیا ہمارے پختونخوا یا ہمارے بلوچستان کے الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں, الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن لازمی ہے, آئین کا تقاضا ہے. اور ہم نے تو تحریک اٹھائی تھی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے جی. لیکن الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے. یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں, ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھئی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. آج میں نے لکی مورت میں دن گزارا ہے, آپ خود اندازہ لگائیں کہ دن کیسے گزرا ہوگا جی, کس سیکورٹی کے تحت گزرا ہوگا جی. اور اس سے جو پبلک کو پریشانیاں ہوتی ہیں, عوام کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں, بازاروں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں جی, یہ ساری کس قیمت پر آخر کی. لہذا ہم پھر اپنی بات دہرانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ بذات خود ایک بدامنی کا واقعہ تو ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے صوبائی اور ضلعی, یہ آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی یا پبلک کو تحفظ نہیں کرتی؟ حضرت بات یہ ہے کہ سیکورٹی فراہم بھی کرتی ہے. آج بھی فل سیکورٹی موجود تھی, سب کچھ موجود تھا. لیکن میں تو ان حالات میں ہوں کہ کس طرح سب کو تو اس طرح نہیں ہوتا نا جی. چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں, مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں, ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی. لیکن اس وقت جس وقت میں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں, اسی دن رات کو مجھے تھریٹ آیا کہ آپ کو تھریٹ ہے. ایک اور سیاستدان کا بھی اس میں نام تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمارے لیے بہت ہی فکر مندی کا باعث ہیں, تمام پارٹیوں کے لیے, تمام امیدواروں کے لیے. میں نے تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں, کہتے نہیں چلا سکتے. ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو پائیں گے؟ بھائی الیکشن کمیشن غور تو کرے اس بات پر, ہماری درخواست پر غور تو کرے. خود فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب خود کہ دو صوبوں کے امن کی صورتحال تشویشناک ہے, لیکن حل کیا ہے؟ میں دعا گو رہوں گا. اب یہ ان کا حل ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. دیکھنے میں ہے کہ آپ کے اس پہ پارٹی اسپیسیفکلی اداروں کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے. تو ایسے حالات میں الیکشن کا ہونا کیا ممکن ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ الیکشن ہو سکیں گے. الٹا یہ ہوگا کہ اگر موسم کی وجہ سے ہو یا امن و امان کی وجہ سے ہو, ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا. اگر لوگ پولنگ اسٹیشن پر نہیں جائیں گے, یہ دھاندلی کا راستہ کھولتا ہے. تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے صوبے کے پی میں کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے الیکشن ملتوی ہوتا ہے؟ اب یہ تو الیکشن کمیشن ہی سوچ سکتا ہے. ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں, جو رونا دھونا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. باقی ان کی طرف سے ہے کہ وہ ہمارے رونے دھونے کو کیا اہمیت دیتے ہیں. مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ملک میں معاشی استحکام آ جائے گا؟ معاشی استحکام ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ ایک جملے سے اس کو حل کریں. ہم نے بڑی تقریریں سنی ہیں, ہم آئیں گے 6 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے, 3 مہینے کے اندر ٹھیک کر دیں گے. اس طرح نہیں ہے جی. گزشتہ 3.5 سالوں میں 4 سالوں میں جو زمین بوس ہوا ہے, اور جہاں آپ کا سالانہ جی ڈی پی منفی پہ آ گیا, اس کے بعد آپ دیوالیہ پن کے بالکل دہانے کھڑے ہو گئے. اور اگر ہم نے 15-16 مہینوں کے اندر اس کو دیوالیہ سے نکالا ہے ملک کو, لیکن اب پھر دوبارہ اس کنارے پہ پہنچ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آج حکومت پاکستان جو اس وقت ہے نگران, وہ جون میں بجٹ دے سکے گا. بہت مشکل ہوگا اس کے لیے. تو اس ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لینا ہے. ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی اعتماد بھی بحال کرنا ہوگا. آج عالمی برادری اور پاکستان کے دوست ممالک
وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ہمارا پاکستان سے ہاتھ اٹھ جائے گا، ہم اپنے پاکستان میں پھر اپنا سرمایہ ضائع کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ تو یہ حقائق ہیں، خدا کے لیے ذرا ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں۔ اور اگر ریاست مدینہ ہے تو پھر ریاست مدینہ میں تو انصاف ہر ایک کے لیے ہو نا، سب کو حق برابر ملنا چاہیے۔ یہ کیا مطلب کہ اگر قانون ہے اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو پھر اس میں صرف عمران خان کے مخالفین جو ہیں وہ تو اس کی زد میں آئیں، لیکن وہ قانون کی زد میں نہ آئے، اس کے خلاف قانونی کارروائی بالکل بھی نہ ہو، وہ بالا تر ہیں۔ اس طرح کے نظریات پیش کرنا، اس طرح قوم کو گمراہ کرنا، اس طرح نوجوان ذہن کو گمراہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں چلتی ملک کے اندر، اور وہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی انتظامی معاملات میں کمزور تھا، وہ تو تھا ہی تھا، معیشت تباہ کر دی، ملک کے وجود کو خطرہ ہے جی۔ اور کشمیر کے 3 حصوں کی بات اس نے کی ہے، پاکستان کی تقسیم کی باتیں اس نے کی ہے، اور یہ ایسے انداز میں کرتا ہے کہ کم از کم ہم جیسا سیاسی کارکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا ایجنڈا ہے۔ مولانا صاحب افغانستان کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ آپ کا وزٹ ہے کوئی، شاید وہاں پہ آپ وزٹ کر لیں، تو جو امن و امان کے آج کل ان کے ساتھ حالات کچھ ہمارے اچھے نہیں ہیں، بارڈر پہ ٹینشن چل رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر ان چیزوں کا کیا ہوگا، یا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہماری کوشش ہے، دعوت ان کی طرف سے آئی ہے، امارت اسلامیہ کی طرف سے باضابطہ ان کے سفیر نے میرے گھر آ کر پہنچائی ہے، اور یہ جو الیکشن کا شیڈول آ گیا اس کے میں پھر کاغذات نامزدگی داخل کرنا، سکروٹیاں ہونا، اور ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے جی کہ ہم نے پارٹی ٹکٹ بھی جاری کرنے تھے، امیدواروں کا تعین بھی کرنا تھا پورے ملک کے لیے، تو یہ مصروفیات ذرا حائل رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں امکان ہے کہ میں افغانستان جاؤں، اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے حل کے لیے کہ ہم 2 دوست ملک ہیں، برادر ملک ہیں، ہماری قومیت بھی ایک ہے، ہمارا مذہب بھی ایک ہے، ہماری ثقافت بھی ایک ہے، ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ شاید کوئی دوسرا ملک اتنا قریب نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے استحکام، معاشی استحکام، استقلال اس کو سامنے رکھیں۔ افغانستان کا استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کا استحکام افغانستان کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم جائیں گے، اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں انشاءاللہ اس کو توڑیں گے۔ پی ٹی آئی کے جو کئی امیدوار تھے ان کو کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے، کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں، اختر جان مینگل کے مسترد ہوئے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف ان کے؟ جی ظاہر ہے جی کہ اگر اس کاغذات پہ اعتراض ہے تو میرے کاغذات پر اعتراض میرے بھی مسترد ہو جائیں گے۔ تو یہ جو انواع کاغذات داخل کرتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کرتے کہ بھئی تو ان کے اوپر اتنے واجبات ہیں کہ ایک پہ وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے ہیں، انواع داخل کیے ہیں انہوں نے، اس طریقے سے مسترد تو پھر ہوں گے۔ مولانا کے حالات میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپین کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، کمپین نہیں کر سکتے، تو کیا آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ میں تو جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ مجھے وہ ماحول بھی دیا جائے۔ 1 مہینے کے اندر آپ سمجھتے ہیں؟ اور اگر ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر وہ مجھے پرامن ماحول دینا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے اگر چند دن مؤخر ہو جائے گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ مولانا صاحب آپ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ 22 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، 20 گھنٹے کی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور آپ ایک مؤثر سیاسی ویٹ بھی رکھتے ہیں، تو ڈیر اسماعیل خان کا کیا بنے گا؟ میرے خیال میں جب میں الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی داخل نہیں کیے تھے تو تب بھی لوڈ شیڈنگ تھی، یہ بالکل تھی، لیکن آپ اب بہت بےتاش۔ ظاہر ہے جی حضرت میں عرض کروں، یہاں کے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم لڑے، ہم نے یہاں کی بجلی بحال کی، پھر اس کے بعد دوبارہ حالات یہ صورتحال بن گئی کہ شکایتیں اٹھنے لگی ہیں جی۔ انشاءاللہ العزیز اس بحران سے ہم صرف ڈیرہ اسماعیل خان کو نہیں پورے ملک کو نکالیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے پی ٹی آئی تقریباً الیکشن سے باہر نظر آ رہی ہے، تو آپ کا مقابلہ سابق سینیٹر صاحب سے ہونے جا رہا ہے یا کنڈی برادران؟ مجھے نہیں معلوم ابھی تک، مجھے نہیں معلوم، اپنا معلوم ہے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ فی الحال تو الیکشن کمیشن مولانا صاحب یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہاں پہ بھی آپ مرکز میں نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، یہاں میں جو یہاں کی سیاست ہے اس کے حوالے سے
अभी तक देखिए सीट एडजस्टमेंट होगी ज़रूरत की बुनियाद पर। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी हमने हर ज़िले को इजाज़त दी हुई है कि वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी पार्टी के साथ। मौलाना साहब, सिटी की सीट जो है बहुत अहमियत के हमें होने लगी है, तो आप लोगों पीपल पार्टी की तरफ अगर देखा जाए या जमीयत की तरफ से सिटी की सीट का टिकट अभी तक बस नहीं हो सका, तो आप लोग किन को देना चाहते हैं? अभी दिन है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो नहीं देंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। सर, पार्कोर के हवाले से कोई शाम के वक्त इकबार साहब भी आ रहे हैं आज, उस हवाले से क्या पार्टी मौके है या क्या इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी। मखदूम बिरादरी के साथ हम मुंतज़र हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा उसके भी इंशाल्लाह। इतने आपके तरक्याती मंसूबे शुरू हैं, बड़े मंसूबे मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस तरह ये रोड है, फिर क्या आप ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के नताइज की वजह से जब अगर ऐसा सेट हो जाए तो उस तरक्याती मंसूबों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा? तरक्याती मंसूबों पर असर नहीं पड़ेगा, तरक्याती मंसूबे और बढ़ेंगे। हमने अपने इस पसमानदा इलाके की तरक्की के लिए एक अहद पैमान किया है, इसकी मिट्टी से हमने अहद पैमान किया है, और पूरी तारीख़ हमारी इस बात की गवाह है कि लोगों के मसाइल भी होते हैं, इनफरादी मसाइल भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, हम उसके लिए भी हाजिर रहते हैं, लेकिन खित्ते को तरक्की देना गुमर यूनिवर्सिटी से लेकर इस सिपैक तक, ये तमाम बड़े मंसूबे जितने भी हैं, जिसमें CRBC भी आ रहा है, जिसमें गुमरजाम भी आ रहा है, जिसमें मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल भी आ रहा है, जिसमें और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे इलाके में और खित्ते में हैं, वो सिलसिला चलता रहेगा, उसको रोकेंगे नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आगे बढ़ाएंगे। और जो कुछ हो रहा है ये हमने शुरुआत की इस 1.5 साल के अरसे में, इससे आगे जब एक दफ़ा अगर मुस्तकिल हुकूमत हमें मिलती है और उसमें हमें कोई किरदार मजबूत मिलता है तो इसमें इजाफा होगा इंशाअल्लाह, कमी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह।